تو جی پہلے نمبر پر آتے ہیں جی صلاۃ التسبیح کے حوالے سے۔ صلاۃ التسبیح یہ وہ نماز ہے جو کہ مخصوص ایک طریقے کے مطابق پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے، اس کو لوگوں نے نا ذرا مشکل بنایا ہوا ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ اور سنت طریقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد 1297 1297 حدیث کا نمبر ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ 1387 حدیث کا نمبر ہے 1387۔ ان دو کتابوں کے اندر صلاۃ التسبیح کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق اپنی حدیث کے اندر بتایا ہوا ہے۔ لیکن لوگوں نے یہاں پر بھی ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں، کوئی ایک دین کا مسئلہ جو ہے نا ہم تک ان لوگوں نے صحیح نہیں پہنچایا ہوا ہے۔ ہر مسئلے میں ڈنڈی، ہر مسئلہ جعلی، ہر مسئلہ 2 نمبر۔ یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ جو ہمارے ہاں رائج ہے، ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، یہ سارا 2 نمبر ہے۔ میں نے حدیث کا نمبر بتا دیا ہے، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ، اسلام 360 آپ کے پاس ہے، موبائلوں کے اندر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر 1297، جائیں نکالیں، رسول اللہ کا طریقہ پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ کیسے ہمارے ساتھ ان لوگوں نے فراڈ کیا کہ سارے کا سارا دین ہی ہمیں جعلی بنا کے پیش کیا گیا، سارے کا سارا دین ہی نقلی ہمیں بتایا گیا کہ جی صلاۃ التسبیح، اس میں رسول اللہ کا جو مبارک طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور جو جعلی ہے وہ خود آپ پہچان لیں گے یار جعلی کون سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عباس، آپ کے جو چچا ہیں، کیا چچا جان آپ کو کوئی گفٹ نہ کروں اور تحفہ نہ دوں؟ ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے، ہم نے سمجھنا تھا کہ یار کوئی لگتا کوئی کپڑے کا کوئی سوٹ ملے لگ گیا ہے یا کوئی خوشبو یا کوئی اور چیز کوئی دنیا کی۔ لیکن حضرت عباس رسول اللہ کے چچا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ عباس اے چچا جان آپ کو گفٹ نہ کروں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں، گفٹ کیجئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے چچا جان اگر آپ 4 رکعتیں ایسی پڑھ لیں، یہ ترتیب جو رسول اللہ نے بتائی، اگر 4 رکعتیں آپ ایسی پڑھ لیں، آپ کے صغیرہ کبیرہ، بڑے چھوٹے، اعلانیہ، چھپ کے کیے ہوئے، لوگوں کے سامنے کیے ہوئے ساری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کر دے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جی 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں، ان 4 رکعتوں میں یہ جو تسبیح ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صرف یہ 4-5 لفظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صرف 4 لفظ ہیں جو ہم نے اس پوری نماز میں ان کی ترتیب جو ہے نا 75 مرتبہ ایک رکعت میں پوری کرنی۔ اب پوری کیسے کرنی ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتایا، سنن نبی داؤد 1297 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے بعد اگلی کوئی سورت ملا لی، سورہ فاتحہ کے بعد اگلی کوئی سورت ملا کر پھر آپ نے یہاں پر 15 مرتبہ یہ دعا، یہ جو ہے نا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سمجھ لگی جی؟ پہلے جو ہے نا وہ قرات کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے اور اگلی سورت ملانے کے بعد جب رکوع میں جانا نا، رکوع میں جانے سے پہلے اس وقت کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ جو ہے نا یہ دعا اور یہ کلمہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیحات پڑھ کے سبحان ربی العظیم آپ پڑھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھے۔ رکوع کی تسبیحات پڑھ کے پھر آپ نے رکوع میں ہی 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ رکوع میں جی؟ 10 مرتبہ آپ نے رکوع میں یہی دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھ لینی۔ پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کہہ کے پھر آپ نے یہاں پر 10 مرتبہ یہی دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے پھر پڑھ لینی 10 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ ہوگی جی؟ کتنی؟ 25 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا جو بھی سجدے کی دعائیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ کے پھر یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دعا اور یہ کلمہ پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر ایک سجدہ کر کے جب ہم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھیں، ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس کے بعد پھر یہ دعا 10 مرتبہ۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح کر کے پھر یہ دعا 10 مرتبہ، اور پھر دوسرا سجدہ کر کے اٹھنے سے پہلے، توجہ جی، دوسرا سجدہ کر کے پھر اٹھنے سے پہلے بیٹھ کر پھر یہ دعا 10 مرتبہ پڑھنی۔ یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ۔ اب پتہ گیم کیا ہوئی ہمارے ساتھ؟ اب چونکہ کچھ لوگوں کے نزدیک نا یہ رسول اللہ کے 2 سجدے کرنے کے بعد نا وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں،
اب جب یہ حدیث آئی نا ان کو تو پڑ گئی اپنی کہ پائی ہے تو سارا معاملہ ہی خراب ہو جانا ہے. لوگوں کو تو پتہ چل جانا کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ 2 سجدے کر کے بیٹھ کر پھر اٹھنا ہے. انہوں نے کیا کیا, اس صلاۃ و تسبیح کے طریقے کو ہی چینج کر دیا, اپنا مسلک, اپنا فرقہ, اپنا امام بچانے کے لیے حدیث رسول کو ہی چینج کر دیا, اس صلاۃ و تسبیح کے طریقے کو ہی تبدیل کر دیا. اور میرے بھائی نہیں, ہم ساری دنیا قربان کر دیں گے لیکن رسول اللہ کی حدیث کو قربان نہیں کریں گے. ساری دنیا جو ہے نا, ساری دنیا کے فتوے جاتے ہیں جائیں, لیکن رسول اللہ کی حدیث نہیں ہم جانے دیں گے. تو رسول اللہ کی یہ سنت, یہ نماز, یہ طریقہ ہے. اس طرح آپ کریں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح جو ہے نا پڑھی جائے گی. پھر اتنا دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ کے بعد اگلی کوئی صورت ملا کر پھر رکوع میں جانے سے پہلے یہ 15 مرتبہ پڑھیں گے. پھر رکوع میں جا کے 10 مرتبہ, رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ, پھر سجدے میں جا کے 10 مرتبہ, پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ, پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ, پھر دوسرے سجدے میں, اب چونکہ ہم نے تشہد میں بیٹھنا ہے, دوسری رکعت میں تشہد پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 10 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا. تیسری رکعت میں سیم اسی ترتیب کے ساتھ, پھر چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح ترتیب کے ساتھ. جب آپ نے سلام پھیرنے لگنا ہے, تشہد پڑھ لیا, دروشی پڑھ لیا, دروشی پڑھنے کے بعد اگلی کوئی صورت, اگلی دعائیں پڑھ لی, دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پھر آپ نے یہ تسبیح جو ہے نا اس وقت سلام پھیرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لینی. تو اس طرح جی پوری نماز میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ مکمل ہو جائے گی. یہ ہے جی وہ سنت طریقہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل تھا, جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا. لیکن ہم نے چینج کیا, بدل دیا, صرف یہ کہ اپنا وہ فتویٰ بچانے کے لیے, اپنے وہ مسلک بچانے کے لیے کہ ہم تو جی نماز پڑھ کے 2 سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہونے ہیں, بیٹھنے نہیں ہیں. تو رسول اللہ کا طریقہ تو ہے یہ ہے بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا, جس کو ہم جلسہ استراحت کہتے ہیں. تو جلسہ استراحت کو کی وجہ سے اس طریقے کو ہی چینج کر دیا گیا, اس طریقے کو ہی بدل دیا گیا. تو آپ نے اور میں نے جی اس سنت کے مطابق ادا کرنی ہے نماز. اس میں جو اہم مسئلہ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے بعد تابعین, تبع تابعین, ائمہ محدثین کے نزدیک یہ ساری کی ساری نماز جو ہے نا انفرادی پڑھی جاتی رہی ہے, جماعت نہیں ہوئی. ہمارے یہاں یہ بھی جو جماعت کے لیے اعلان کیے جاتے ہیں جی آج صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے, سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ. نہیں عزیزو, یہ انفرادی عبادت ہے, اس کو انفرادی طور پر ہی کرنا ہے. اس کی اجتماعی شکل یا جماعت یہ رسول اللہ سے, آپ کے اصحاب سے, ائمہ اہل البیت سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے. اس لیے اس کی جماعت کا اہتمام نہ ہم کریں گے. اگر کوئی اپنے طور پر پڑھنا چاہتا ہے تو لازمی پڑھے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دن میں 1 مرتبہ لازمی پڑھو. دن میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے, ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی پڑھو. ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے, مہینے میں 1 مرتبہ لازمی پڑھو. اور مہینے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے, کم از کم سال میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لو. سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ یہ لازمی دعا پڑھ لو, لازمی یہ نماز پڑھ لو. تو زندگی میں کم از کم جو ہے نا ہمیں 1 مرتبہ یہ صلاۃ و تسبیح جو ہے نا وہ پڑھ لینی چاہیے. اللہ رب العزت جی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا